کہ کون بنے گا نیا چیف جسٹس؟ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کے ناموں پر غور آج ہوگا۔ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج شام پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے حاج آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور شائستہ پرویز ملک شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، سینیٹر فاروق اشنائک اور رانا انصار خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بیرسٹر گوہر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا اور سینیٹر علی ظفر خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شامل۔ جے یو آئی کی جانب سے سینیٹر کامران مرتضی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم خبر دیں آپ کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے آئندہ چیف جسٹس کے لیے کمیٹی کو 3 نام بھجوا دیے۔ ذرائع کے مطابق بذریعہ رجسٹرار سپریم کورٹ چیف جسٹس سے نام مانگے گئے تھے۔ نئے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر پارلیمانی کمیٹی آج غور کرے گی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی کو جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام بھجوائے گئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کے بارے میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ملتوی ہو گیا۔ 8:30 بجے دوبارہ اجلاس ہوگا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے احسن اقبال، خواجہ آصف، شائستہ پرویز ملک اور اعظم نذیر تارڑ شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف، فاروق اشنائک اور نوید قمر، ایم کے ایم کی رانا انصار اور جے یو آئی کے کامران مرتضی نے پہلے اجلاس میں شرکت کی۔ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ سینیٹر کامران مرتضی نے سنی اتحاد کونسل سے رابطہ کر کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ سنی اتحاد کونسل نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اب 8:30 بجے ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر تحریک انصاف کے ارکان نہ بھی آئے تو کمیٹی اپنی کارروائی جاری رکھے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک پر چلے گئے، جہاں وہ فیصلے تحریر کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کے دوران مختلف فیصلے تحریر کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر جمعے کے روز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے چیمبر ورک کے باعث جسٹس منصور علی شاہ نے کورٹ روم نمبر 1 میں کیسز کی سماعت کی، جن کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل بلال عباسی شامل ہیں۔ G10-2 اپارٹمنٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت میں درخواست گزار خوشدل خان نے کہا کہ دعا ہے آپ اسی طرح بینچ نمبر 1 میں ہی رہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر MDPHA کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ آئینی ترمیم کی منظوری میں صدر زرداری بلاول بھٹو اور نواز شریف کا بھرپور تعاون رہا۔ اسلام آباد میں کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مؤثر ثابت ہوگی۔ آئینی ترمیم پر حکومت میں شامل جماعتوں اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ طویل مشاورت ہوئی۔ جوڈیشل بینچ کے قیام سے عام آدمی کو سہولت ملے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مؤثر ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم سے عوام کو عدالتی نظام سے جلد انصاف ملے گا۔ آئینی ترمیم 2006 میں ہوئے میثاق جمہوریت کے ایک اور ویژن کی تکمیل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئینی ترمیم میں مدد پر صدر زرداری بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کا شکریہ۔ آئینی ترمیم سے متعلق عمل میں نواز شریف کی رہنمائی حاصل رہی۔ شہباز شریف نے کہا کہ 11 سال بعد چینی وزیر اعظم پاکستان آئے۔ چینی وزیر اعظم کا بڑا کامیاب دورہ ہوا۔ SCO کانفرنس پر اسلام آباد کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا چینی روسی وزیر اعظم اور دیگر نے اسلام آباد کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ پاکستان کی معاشی بہتری میں آہستہ آہستہ مزید بہتری آ رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح 6.9% پر آ چکی ہے۔ تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی حصے کا اجلاس بننے سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی منظوری دی گئی۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
کسان تحریک انصاف نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اہم اجلاس میں ججز کی تقرری کے لیے بنائی گئی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی منظوری دیتے ہوئے ووٹ دینے والے اراکین کی بنیادی رکنیت منسوخ کرنے اور تادیبی کارروائی پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شو کاز نوٹس کے اجرا کے بھی منظوری دے دی گئی۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے اراکین پارلیمان سے حکومتی حلقوں سے روابط قائم کرنے پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کا کہا جائے گا اور ان اراکین کے جوابات کی روشنی میں ان کے مستقبل کا تعین کیا جائے گا۔ اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئینی ترامیم کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پورے پاکستان کو بلاک کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کھنڈا پور نے کہا کہ ہم آئینی ترامیم کو نہیں مانتے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم نہیں مانتے، یہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہے۔ من پسند لوگوں کو لگا کر سسٹم پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ آزاد عدلیہ پر حملہ ہوا تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ علی امین کھنڈا پور نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا میرا فیصلہ درست تھا، میں نے لوٹے پہچان لیے تھے۔ اس طرح کی ترامیم رات کی تاریکی میں ہی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا میرا فیصلہ درست تھا، میں نے لوٹے پہچان لیے تھے۔ اس طرح کی تاریکی میں یہ ترامیم ہوئی، اس بار ہم پاکستان بلاک کریں گے۔ علی امین کھنڈا پور نے کہا کہ بزدل لوگوں کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں، آئینی ترامیم کے خلاف ووٹ دینے والوں کو پارٹی سے فارغ کریں گے۔ اس بار احتجاج کے لیے پورے پاکستان سے لوگ نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نشست یا حلقہ اہم نہیں، نظریہ اہم ہوتا ہے۔ ہمارا احتجاج حکومت سے جان چھڑانے تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم میں 4 سے 5 اراکین ہمارے خلاف استعمال کیے گئے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ مرکزی رہنماؤں پر عدم اعتماد کی کوئی بات نہیں ہے، آئینی ترامیم زبردستی کرائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم سے ہارس ٹریڈنگ کو معزز شکل دی گئی ہے، پارٹی نے پارلیمانی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم پر ہمارے شدید تحفظات ہیں، آئینی ترامیم سے انصاف کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا گیا، ترامیم سے عدلیہ کو مقتنع کے ذریعے تابع کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما نے مزید کہا کہ ججز کی تقرری پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کرنا عدلیہ میں مداخلت ہے، آئینی ترامیم سے عدلیہ کی آزادی برقرار نہیں رہے گی۔ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے، مستقبل کی حکومت مرضی کے ججز تعینات کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی امور کے لیے ہمیں بلایا ہے، ضمانت کرانے آئے ہیں، ضمانت کے بعد ان سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ آئینی ترامیم سے عدلیہ میں سیاسی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر غیر آئینی ترامیم پاس کی گئی، ایک بڑے صوبے کی نمائندگی کے بغیر ترامیم سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس آئینی معاملے کا حل متنازع ترامیم کے نتیجے میں بنائے گئے آئینی بینچز کے پاس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نامکمل پارلیمان سے ترامیم کرنا ایک ایسا عجوبہ ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ کے پی حکومت اس کی پرزور مذمت کرتی ہے اور قانونی چارہ جوئی بھی کرے گی۔ آئینی ترامیم سے عدلیہ میں سیاسی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سیاسی حکومت تعینات کرے تو انصاف کا جنازہ نکلنا ناگزیر ہے۔ آئینی ترامیم کے بعد عدلیہ میں فیصلے عوام کے بجائے سیاسی مداخلت کی بنیاد پر ہوں گے۔ انصاف کو سیاسی ایجنڈے کے تابع کرنا آئین سے غداری ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات نے مزید کہا کہ پارٹی پالیسی کے برعکس آئینی ترامیم میں ووٹ دینے والوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ عوام اور پارٹی دونوں ان لوٹوں کا حساب لیں گے، ضمیر فروشوں کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں محمد انس نامی درخواست گزار نے وکیل کی وساطت سے سپریم کورٹ سے آئینی ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست کے مطابق پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے، پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاویز کرنا کا اختیار نہیں، ترمیم اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔
ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی حکومت وقت کے پاس چلی گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، سی ٹی ڈی ساہیوال نے کارروائی کر کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی نے بہادر شاہ کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، ہینڈ گرنیڈز، پرائما کارڈز، ڈیٹونیٹرز برآمد کیے گئے۔ پولیس نے دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ بی این پی مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجھو نے سینیٹ رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سینیٹر قاسم رونجھو نے سیکریٹری سینیٹ کو استعفیٰ جمع کرا دیا۔ قاسم رونجھو سینیٹ میں بی این پی مینگل کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ بی این پی مینگل کے سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجھو نے آئینی ترمیم کے حق میں فلور کراس کیا تھا۔ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی عوام کے لیے خوشخبری، کراچی کی سڑکوں پر اب ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی۔ حکومت سندھ نے خریداری کی تیاریاں شروع کر دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ پیپلز پارٹی بس سروس کے لیے 50 نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ حکام کو بسوں کی خریداری کے لیے تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ہم کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ حکومت سندھ کا یہ اقدام شہریوں کو سستی اور آرام دہ سفر فراہم کرتے ہوئے شہری ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہت تیز اور بہتر بنائے گا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عوام کی بڑھتی ہوئی ٹرانسپورٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے پیپلز بس سروس کے بس اسٹیشنز کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف نے لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ یہ ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی زیر صدارت غزہ، فلسطین اور لبنان بھیجی جانے والی امداد کے حوالے سے منعقدہ جائزہ اجلاس میں کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہوائی راستے کے علاوہ زمینی راستے سے بھی امدادی سامان روانہ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امداد کی ترسیل کے لیے فلسطین، لبنان، اردن اور مصر میں پاکستانی سفیر سے روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امداد مستحقین تک پہنچے۔ شہباز شریف نے امدادی سامان کی ترسیل کی رفتار تیز تر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام عطیات جمع کروا کر فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں ساتھ دیں۔ انہوں نے وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے غزہ و لبنان سے متعلق آگہی مہم چلانے کی ہدایت بھی کی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے معاون وکیل انصر قیانی جبکہ نیب کی جانب سے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ انصر قیانی نے کہا کہ تھوڑا وقت دے دیں، میں سینئر کونسل سے کنفرم کر لیتا ہوں۔ سینئر وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، میں ہدایت لے کر عدالت کو بتاتا ہوں، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت میں وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو انصر قیانی نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ جیل میں سیکیورٹی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن میں توسیع ہو گئی، اڈیالہ جیل میں اس وقت کیس کی سماعت نہیں کی جا سکتی، جس پر احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ایک بریک کا۔